علی بھائی اگلا سوال ہے، ہم چند دوست دبئی میں کام کرتے ہیں، اپنی حق حلال کی کمائی سے پاکستان میں ایک مسجد بنوانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مسجد میں امامت اور دیکھ بھال کے لیے کس فرقے کا امام رکھا جائے جو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر قرآن و سنت کے مطابق وہاں کا نظام چلائے۔ ہم لوگ خود تو دبئی میں ہوتے ہیں، اس لیے سارا انتظام اسی امام صاحب کے سپرد کرنا مجبوری ہے۔ سر یہ کچھ جنت سے امپورٹ کرنا پڑے گا ایسا امام جسے فرشتوں کی صحبت ہو، جسے دیوبند، بریلی، اہل حدیث اور شیعہ کی ہوا نہ لگی ہو۔ دنیا میں تو آتے ہی ہوا لگ جاتی ہے، سیٹلائٹ سے کوئی ایلین آپ کو مل جائے، ویسے تو ایلین نہیں ہے، تو ایسا امام ہی رکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایسا کوئی امام نہیں ہے، اور شکر الحمدللہ کے سوال میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں کوئی امام پرووائڈ کریں۔ میرے بھائی ہم تو اس حق میں ہی نہیں ہیں کہ ہم مسلمانوں کی مساجد سے الگ ہو کے اپنی کو مسجد بنائیں۔ انہی کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کو چندہ دیتے ہیں، اور انہی کی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، اور وہ الحمدللہ قبول کر رہے ہیں۔ بہرحال ظاہر ہے اس کا کوئی سلوشن تو دینا ہے، تو میرے نزدیک تو سلوشن یہ ہے کہ پاکستان میں دو جماعتیں ایسی ہیں مذہبی جن کے حوالے اگر آپ مسجد کر دیں تو کم از کم یہ چیز ضرور ہوگی کہ ان کے اندر ٹالرنس دوسرے لوگوں کے لیے موجود ہوگی۔ باقیوں کو نماز پڑھنے سے وہ روکیں گے نہیں، ان کے طریقے پہ انہیں کرٹیسائز نہیں کریں گے۔ نمبر 1 جماعت اسلامی، اور نمبر 2 تنظیم اسلامی۔ یہ پہلی جماعت جو ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی، اور دوسری ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ جماعت اسلامی تو شاید مسجد لینے کے لیے آمادہ ہو جائے، تنظیم اسلامی والے بڑی مشکل سے ہی آمادہ ہوتے ہیں، لیکن مسجدیں وہ لیتے ہیں۔ آپ راولپنڈی میں چلے جائیں، گلزار قائد میں بہت بڑی مسجد ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں پہ حرمین شریفین کی طرح تمام مکاتب فکر، یہ ہم لفظ بولتے ہیں نا مکتبہ فکر، مکتبہ تو کہتے ہیں بک شاپ کو، یہ لفظ ہوتا ہے مکتب فکر، مکتب تو وہ زیر لگ جائے گی وہ اضافت کی وجہ سے، مکتب فکر، اور اس کی جمع ہوگی مکاتب فکر۔ تو تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو اپنے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی عام اجازت ہے۔ سر ادھر عام نماز میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں عام دنوں میں، بہت بڑی مسجد ہے وہ، اور ظاہر ہے وہ مین پاپولیٹڈ ایریا کے اندر ہے، پاس بازار بھی لگتے ہیں۔ اب اس کا انتظام تو ہے تنظیم اسلامی کے پاس، اور اکثر ان کا امام حنفی طریقے پہ نماز پڑھتا ہے۔ ویسے تنظیم اسلامی میں رفع الیدین سے نماز پڑھنے والے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن آپ اس مسجد میں انٹر ہو جائیں نا تو آپ کو تو پہلے سمجھ نہیں آئے گی کہ مسجد اہل حدیث کی ہے یا حنفیوں کی ہے۔ آپ اگر مغرب عشاء کی نماز پڑھیں تو آمین اتنی اونچی ہو رہی ہوگی کہ آپ کو لگے گا اہل حدیث کی مسجد ہے، اور اگر آپ امام کے پاس کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کو آمین اونچا کہتا ہوا سنائی نہیں دے گا، نہ رفع الیدین کرتا ہوا، تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں تو آپ کسی دیوبند بریلی کی مسجد میں چلے جائیں اور آپ وہاں پہ چھوٹی سی بھی آمین کی آواز آپ کی نکل جائے تو وہ پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی سلام پھیرتے ہی بتائیں گے کہ ان کو کیا مسئلہ ہوا اس آمین سے۔ لیکن ہم انہیں وہ حدیث نہیں سنائیں گے جو سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے کہ تمہاری آمین سے سب سے زیادہ یہودی چڑھتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو لیکن ہم ان کو یہ ضرور کہیں گے کہ اس حدیث کو پڑھ کے ہم تمہیں تو یہودی نہیں کہتے، لیکن کم از کم اپنا عمل یہودیوں والا نہ کرو، بچ جاؤ۔ تو وہاں پہ آپ کو یہ آزادی نظر آئے گی۔ شیعہ تو وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں جا کے، اپنی ٹکی رکھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ جماعت اسلامی کی بھی آپ جہلم میں چلے جائیں مسجد کے اندر، کئی بار میں گیا ہوں، ان کو پتہ ہے اس نے رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز میں گیا ہوں، انہوں نے جہری نماز میں آگے کیا، آمین بھی اونچی کی، کسی کے ماتھے پہ بل تک نہیں ہے۔ تو ان میں ٹالرنس موجود ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بجائے دیوبند بریلی یا شیعہ کے آپ جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی والوں کے حوالے مسجد کریں۔ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ایگزسٹنس کا موقع دیں گے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یا پھر سر آپ ایسے بندے تلاش کریں، اب آپ کو ہر گلی میں، ہر محلے میں اور ہر گاؤں شہر کے اندر ایسے لوگ مل جائیں گے جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور کئی علماء میں بھی مل جائیں گے، لیکن ان کو اس طرح ڈر لگتا ہے پبلکلی ایکسپوز ہونے میں۔ آپ تھوڑی سی محنت کریں تو اگر آپ ان کو کانفیڈنس دیں کہ ہم تو ادھر اس طرح مذہبی آزادی چاہتے ہیں، تو آپ کو ایسے فرقہ واری سے پاک لوگ بھی مل جائیں گے۔ مسجد بنانے کی خواہش ظاہر ہے ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، غریب ہو یا امیر، زندگی میں کہیں بات ایک چھپی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک مسلمان مرد کے دل میں ایک بات چھپی رہتی ہے نا پوری زندگی کے، میں انشاءاللہ داڑھی رکھ لینی ہے، رکھنی ضرور ہے، پاویں مرنے تو 1 سیکنڈ پہلے رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک خواہش چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں ایک مسجد بنوانی ہے۔
اچھا لوگ سمجھتے ہیں مسجد بنوا لی، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدنا عثمان سے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو جنت میں گھر بنوانے کے لیے صرف مسجد بنوانا ضروری نہیں ہے. وہ تو بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھی، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو سنت مؤکدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو بھی محل عطا کرے گا. تو جنت کے محل حاصل کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں. بہرحال اس کا احترام کرنا چاہیے. اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے گاؤں میں یا علاقے میں آلریڈی پہلے بہت زیادہ مساجد موجود ہیں تو مہربانی کر کے وہاں مسجد اور نہ بنائیں، کیونکہ اس سے ڈویژن نہیں ہوتی ہے. ہاں البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں میں ایسی فکر آ گئی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت سے ہم نکلیں، کوئی کامن پلیٹ فارم ملے، اس کے لیے آپ ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیں. آپ بہتر یہ ہے کہ اگر آلریڈی کوئی مسجد ہے تو ان کو آپ ہیلپ آؤٹ کر دیں. علیحدہ بناتے وقت پھر آپ کو امام مسجد، اور پھر امام مسجد کا تو آپ صرف ایک پہلو ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ وہ فرقہ واریت سے پاک ہو. ابھی دوسرا پہلو تو ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ وہ مسجد کا چندہ جو ہے مس یوز نہ کرے، مسجد کے نام کے اوپر چندہ بک بنا کے اپنی تجوریاں نہ بھرنی شروع کر دیں. جی آپ اسلام آباد میں ہمارے سٹی کے اندر آ جائیں، آپ ایک ایک مسجد کی آپ ہسٹری پوچھیں لوگوں سے. اسلام آباد میں چونکہ اس طریقے سے فرقہ واریت کی اوپنلی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ جی اتنی مسجد دیوبندیوں کو دینی ہے، اتنی اہل حدیث کو، اتنی شیعہ کو، اتنی بریلویوں کو. سب سے زیادہ مسجدیں دیوبندیوں کی ہیں، اس کے بعد بریلویوں کی ہیں، اور اس کے بعد شیعہ اور اہل حدیث آلموسٹ برابر. ظاہر ہے وہ لاجیکل بھی ہے، ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے، لیکن اس میں بھی پھر جھگڑے پڑتے ہیں. تو ابھی نقشہ نکلتا ہی ہے نا جیسے نئے سیکٹر کا، وہاں پہ ایک اینٹ بھی نہیں لگی ہوتی. 2 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کے اس نقشے کے اندر 1 کلومیٹر کے 4 خانے بنے ہوتے ہیں. اس طریقے سے سیکٹر ہے نا اسلام آباد کا، 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر، 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر، اور پھر اس طرح 1 2 3 4 آپ کو ملے گا G10 1 2 3 4، اس طریقے سے F11 1 2 3 4. تو ہر ایک سب سیکٹر کے اندر پھر بڑی مارکیٹ ہوتی ہے، پھر چھوٹی مارکیٹ ہوتی ہے، ہر مارکیٹ کے ساتھ ایک مسجد ہوتی ہے. تو وہ نقشہ نکلواتے ہیں کہ یہاں یہ مارکیٹ بنے گی تو وہاں جا کے تو ایک ٹرالی اینٹوں کی پھینکوا کے نا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے نماز شروع کرا دیتے ہیں، کیلے پڑھتے رہتے ہیں اس امید کے اوپر کہ 5-6 سال بعد تو یہ بات ہوگی. سر وہ بڑے شارج ہے، بڑی لمبی انویسٹمنٹ کرتے رہے، اور سر ایک ٹرالی نال ارباں دی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو انہوں پتہ نہیں. کیونکہ وہ میں نے تو خود کئی مسجدیں دیکھی ہیں جو چھوٹی سی ایک کمرے تھے. G13 میں آپ چلے جائیں نا تو بہت بڑی مسجد ہے، مسجد حسین علیہ السلام. مجھے آج بھی یاد ہے 2007 میں جب میں نے نماز پڑھی تھی تو ایک کمرہ تھا. آج آپ جا کے وہ دیکھیں، آج 2020 سے 13 سال ہے نا، اور یہ 13 سال مسجد کو ابھی نہیں وہ بنی ہے، اس کو بنے ہوئے بھی 7-8 سال ہو گئے ہیں. یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2007 میں نے نماز پڑھی تو 2012 میں جب پڑھی ہے نا، ٹرپل سٹوری جناب، پورے وہ آلموسٹ آدھے کنال کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، اور نیچے مدرسہ بھی ہے حفظ کا، اور اوپر پورا نمازوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. اور وہ بندہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا اس ٹائم، اور ایک پلاسٹک کا ٹینک رکھ کے اس کے ساتھ ٹوٹیاں جوڑ کے، ٹینکیاں بھی نہیں ہوتی نا، یقین کریں ہم نماز پڑھتے ہیں میں ترس آتا تھا کہ یار یہ مولانا صاحب کس طرح بیچارے ادھر یہ گزارا کر رہے ہیں. لیکن سر یہ تو آپ کی جو یونیورسٹیز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو اس کا مقابلہ نہیں کرتی. آپ 20 سال بھی کسی یونیورسٹی میں کوئی ڈگری لے کے نکلیں تو اتنا نہیں کما سکتے. 7-8 سال کی انویسٹمنٹ انہوں نے کی. آج جناب آپ جائیں تو کروڑ پتی ہیں وہ ماشاءاللہ، گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، سارے معاملات ہیں، پوری رہائش کا سسٹم ہے، سب کچھ ہے. اللہ کے فضل ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ٹھیک ہے. تو بڑی لمبی اس طرح آپ کئی مسجدوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یہ مولانا صاحب یہاں آئے تھے تو سائیکل پہ آئے تھے، اب ہونڈا سیوک ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے، اور تنخواہ آپ پوچھیں گے کہیں گے جی 20,000 ہے. 20,000 میں ڈرائیور پلس ہونڈا سیوک کے اندر پانی بھی نہیں کہنا چاہیے، اسلام آباد میں پانی تو بہت مہنگا ہے، ہوا ڈلتی ہے پیٹرول کی جگہ. تو اگر تنخواہ وہ پھر وہ ہوگا کہ تنخواہ تو وہ ہے لیکن چندہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، مسجد کمیٹی کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے جا کے پہلے کمیٹیاں توڑتے ہیں یا ان میں پھوٹ ڈلواتے ہیں تاکہ چندہ بک اپنے پاس آ جائے. تو یہ میں آپ کو اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو آپ نے صرف اس چکر میں نہیں رہنا کہ مولانا صاحب جو ہیں بہت شریف ہیں، سب کو نماز پڑھنے دیتے ہیں، اور پاسے کام نہ پا کے رکھن. ہر ایکٹیویٹی پہ ان کی نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے. یعنی اینڈ پہ یہی کہنے کی ضرورت ہے کہ
یا آپ اپنا ارادہ جو ہے نا اس کو کسی اور طرف ہی مولڈ کر دیں تو بہتر ہے. تو یا پھر اگر آپ نے ضرور کرنا ہے تو پھر آپ وہاں سے فارغ ہو کے آئیں تو خود سنبھالیں یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے حوالے کریں. تو میں آپ کو یہی مشورہ دے سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی.